جن مسلمانوں سے پہلے بات ہوئی ہے وہ جوائن نہ کریں. مجھے آپ کی آئی ڈیز یاد ہیں, وہ جوائن نہ کریں. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی, اگر آپ کی بات ہوئی ہے نہ کریں بھائی, آپ بھی نہ جوائن کریں. جن سے بات ہو گئی ہے وہ نہ جوائن کریں. اچھا جی, جلدی سے ہم کدھر گئے ہیں؟ ذوالفقار بھائی کدھر گئے؟ علی بھائی پتہ نہیں عامر بھائی السلام علیکم. نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے ان کے. وعلیکم السلام. ایکسپوئر بھائی آپ کو ایکسیپشن دے رہا ہوں. وعلیکم السلام. کیونکہ آپ کا سٹارٹ میں جی پوائنٹ ڈسکس کیا تھا, اگر اس پر کچھ کہنا ہو تو کہہ جی کر جی پھر جلدی ہم نے آگے بڑھنا ہے. جی 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 عامر بھائی, آپ کی جو ایکسپلینیشن تھی ماشاءاللہ بہت بڑھیا تھی. بس آپ کی جو ایکسپلینیشن تھی نا, اس کو 100% کرنے کے لیے آپ کو ایک حدیث دینا تھا تاکہ سب کو جی جی پتہ چلے. جی 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 تو بالکل بالکل بولیں. جی تو ایک سیکنڈ. جو مسلمانوں سے پہلے بات ہو چکی ہے جوائن نہ کریں, بین ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے پھر جگہ بنانی پڑتی ہے. کدھر گئے ہیں؟ یہ خود ہی نکل گئے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, جن مسلمانوں سے پہلے بات ہوئی ہے نہ آئیں میرا بھائی, بین ہو جائیں گے. جن کی آئی ڈی مجھے یاد ہے وہ بین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نئے جی مسلمانوں کو معاف آنے دیں. کریں. تو جی صحیح جی جی مسلم 1463 کھول لیجیے گا. جی 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 ایک منٹ ہم، آپ بتا دیں, آپ بتاتے رہے, میں پھر کھولتا ہوں. جی جی ایک یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے حضرت سودا کے بارے میں, وہ پورا 100% ہو جائے گا, وہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہوا. اور دوسرا جو آیت کے بارے میں, وہ آیت کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نریٹ کر رہی ہیں. وہ جو آیت نازل ہوئی تھی, تو اس کا ایک بار حدیث دیکھ لیتے. ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا. جمرة أحب إلي أن يكون بمثال من سودة من يوم محمد فيها الدنيا فلا كلمة غير جاري يوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سبحان الله في يوم يوم هي ولم تؤمن ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. یہی ہے جی کہ وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی محبوب رہی ہیں حضرت سودا. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کہ کاش میں ان کی طرح پیشنیٹ ہوتی, اور جب وہ بڑی ہوئیں تو انہوں نے مجھے اپنا دن جو ہے وہ دے دیا ہبہ کے طور پر, اور اللہ کے رسول نے مجھے پھر 2 دن دیے, ان کا اور ایک میرا. تو وہی بات ہے. جی جی تو اس میں کہیں بھی وہ نریٹ نہیں ہوا. دوسرا آیت کے بارے میں دے دے کیا, تو حضرت عائشہ نریٹ کریے اس کے بارے میں. میرے خیال سے وہ کور ہو گیا ہے. اگر کوئی اضافی چیز ہے آیت کے حوالے سے, میں نے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ ان میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت یا اس جیسی کوئی حکم نازل ہوا تھا جو ان کو لگا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جی اچھا, اگر ہاں آپ شو کر دیے تو پھر ٹھیک ہے, آپ آگے بڑھ جائیے, ہم جاتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرا بھائی ایکسپوئر, تھینک یو سو مچ, آپ نے پوچھا. جزاک اللہ. جی لیں دوستو, ایکسپوئر بھائی تھے, ان کا اس دن سوال تھا, تو میں نے سوچا کہ یار میرے لیے ایک نئی چیز تھی حدیث میں اس طرح کی انفارمیشن, تو میں نے پھر تھوڑا سا کر کے تو ان چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. سٹارٹ میں جو پہلا ایشو ڈسکس کیا ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ کے حوالے سے جو مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ بڑھی ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول ان کو طلاق دینے لگے تھے, جس ڈر سے انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی. اس مسکنسپشن کو سٹارٹ میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے, تو اس کو دیکھیں. جن مسلمانوں سے پہلے بات ہو چکی ہے obviously میں ان کو نہیں لوں گا, بار بار یہ کہہ چکا ہوں. عمر مبین بھائی, مجھے آپ سے جی لگتا ہے پہلے السلام بات ہوئی علیکم. ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ سے بات ہوئی ہے پہلے بھائی؟ نہیں نہیں. نہیں ہوئی. جی بولیں. یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں, ذرا سن لیں. مسلمان ناراض نہ ہوں, جن لوگوں سے پہلے بات ہوئی ہے وہ ناراض نہ ہوں. جو لوگ تو ہمیں پرانا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں, مگر پھر بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے. نئے لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹریم یارڈ کے اوپر 10 لوگ جگہ بنا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, اس لیے آپ کو ہٹنے کا کہتا ہوں, مجبوری ہے, شوق سے نہیں. نمبر 2, نمبر 3, دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بار بار انہی لوگوں سے بات ہوگی تو یہ ہوتی ہے لائیو سٹریم, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. تو لائیو سٹریم کے اندر بار بار انہی لوگوں سے بات ہوگی تو جو سننے والے ہیں وہ بھی کہیں گے کوئی نئی چیز, کو نیا سوال, کو نئی جو معلومات ہے وہ نہیں آ رہی, تو ایسے لگتا ہے آپ ریپیٹ میں ایک ہی چیز سن رہے ہو. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ای میلز پر, میسجز پر, کمنٹس میں بات نہیں ہو پاتی, تو ان لوگوں سے بات کرنے کا واحد یہی طریقہ ہے کہ پھر نئے لوگوں کو لیا جائے. یہی میرا پیٹرن ہے, اس میں آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جی عمر بھائی. یار میں نے آپ کا ای میل ایڈریس ڈھونڈ رہا تھا, مجھے وہ ملا نہیں تھا, تو پہلے آپ اپنا ای میل ایڈریس بتا دو کہ آپ کو کچھ سینڈ کرنا ہو کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہے میرا ای میل بھائی, یہ آپ کی اسکرین پہ. 26. اچھا اوکے. عامر بھائی میرے پاس ایک ویڈیو ہے 22 سیکنڈ کی, میں وہ چلا سکتا ہوں ادھر؟ نہیں سر, سوال ہے تو کریں. اوکے. آپ اس دن علی بھائی کو بتا رہے تھے
क्रिश्चियंस की जो कि उन्हें जवाब दिए थे मुस्लिम उलमा ने, वो बुक्स के नाम बता दें आप। हाँ, अब पता नहीं, मैंने 5-6 किताबें बताई थी। एक मैंने बताया था इब्न तैमिया की किताब है अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। एक उर्दू किताब में। बताई इमाम गजाली की अर्रद्दुल जमील ली इलाहियतिल ईसा मिन अल इंजील। एक ये किताब बताई थी। ये 2 किताबें बताई थी जो पुराने स्कॉलर्स की हैं। उसके अलावा नई किताबें मेरे ख्याल से अली भाई को तो उनका पता ही होगा, जैसे रहमतुल्लाह किरानवी साहब हाफिजुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इजारुल हक। उसके अलावा 2 किताबें मैं रहमतुल्लाह किरानवी साहब की मस्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ। अली भाई, मुझे उम्मीद है कि आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो जरूर ऐड करें अपनी लाइब्रेरी में क्रिश्चियनिटी के टॉपिक पे, जरूर। और जितने लोग सुन रहे हैं जो कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी करते हैं, जी अली भाई, हो सकता है आपके पास हो अली भाई, अगर होंगी तो बड़ा अच्छा है। रहमतुल्लाह किरानवी साहब की जो किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो मेरे पास हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो ये रिकमेंड कर देता हूँ ताकि जिन लोगों के पास नहीं है क्रिश्चियनिटी के टैकल करने के हवाले से, रहमतुल्लाह किरानवी साहब की किताबें इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं क्रिश्चियन डिबेटर्स को या मिशनरीज को टैकल करने के लिए, क्योंकि रहमतुल्लाह किरानवी साहब का जो टाइम था ना, ये उस वक्त हाई पीक पे था जब क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुस्तान के अंदर अपनी जड़ें गाड़ रही थीं। तो ये जो इस वक्त जो मौजूदा मिशनरीज हैं, इनके जो फोर फादर्स थे जो बकायदा ट्रेन थे ओरिएंटलिस्ट की एकेडमी से पढ़कर, तो बाय द वे जो एकेडमी वर्ड है ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने ही इजाद किया हुआ है, ओरिएंटलिस्ट ने। जब मुसलमान यूरोप के जजीरों पर उतरे थे और अंदलुस जैसी एक पूरी की पूरी तहजीब खड़ी की, कुर्तुबा जैसी, गरनाता जैसी, तो वहां फिर जब इनको पढ़ाना शुरू किया यूरोप के जो नेटिव्स थे, तो वहां आपको उस वक्त की जो क्लासिकल हिस्ट्री है यूरोप की, उसमें पता चलता है कि फिर अकादमी, अरबी जुबान में अकादमी बोला जाता था मदरसा को, जो डे टाइम का मदरसा होता था, जिसमें डे स्कॉलर जिसे बोलते हैं, एक होते हैं बोर्डिंग स्कूल वाले और एक होते हैं डे स्कॉलर्स, यानी डे में पढ़ने वाले लोग। तो जो डे स्कॉलर्स का वहां पर जो जहां पर उनकी क्लासेस हुआ करती थी, उनको अकादमी बोला जाता था। वहां से वर्ड फिर अकेडमीज जो हैं ये जो सेकुलर स्टडीज हैं उनके लिए बोला जाने लगा। तो रहमतुल्लाह किरानवी साहब की किताबें इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली किताब जो बहुत मशहूर है इज़हारुल हक, वो तो शोहरा आफाक उनकी किताब है, वो तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो दूसरी किताब है इजालतुश शुकूक। इजालतुश शुकूक 2 या 3 जिल्दों में पीडीएफ में उर्दू में मिल जाएगी। शानदार किताब है, शानदार किताब। करीबन 40-45 के, ये मेरे ख्याल से 25 के करीब एतराजात हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के, जो इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, हदीसों के ऊपर, अल्लाह के रसूल के मौजज़ात के ऊपर, कुरान की हुज्जियत के ऊपर, कुरान की तहकीक के ऊपर। तो 25 के करीब सवाल हैं जिनका डिस्कस किया हुआ है, जो आजकल भी क्रिश्चियन मिशनरीज उठाते हैं। तो इजालतुश शुकूक जो है वो रहमतुल्लाह किरानवी साहब की किताब है, जो आमतौर पर हमसे लोग इस तरह ये देखें ना, अभी किताब रिकमेंड कर दी है, कुछ लोग हमें आके कह रहे होते हैं कि भाई आपको किताब रिकमेंड कर दे जिसमें सवालों के एतराजात दिए हों। तो ये इस तरह याद आता है जिस तरह ये भाई ने जिक्र किया, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इन किताबों को आप नोट कर लें। तो नाम मैं फिर कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि पुरानी पड़ी हुई है। तो ये एक तो इजालत शुकूक जैसा मैंने बयान कर दिया, ये आपको किताब मिल जाएगी जनाब 4 जिल्दों में है, सॉरी हाँ, इजालत शुकूक 4 जिल्दों में किताब है। दूसरी किताब उनकी जो बहुत अहम है वो 2 जिल्दों में है, इजालतुल अवहाम, उर्दू के अंदर मिल जाएगी 2 पार्ट्स में, ठीक है। इजालतुल अवहाम यानी वहमों का इजाला, ये किताब है। इज़हारुल हक की जो ट्रांसलेशन है उर्दू में वो है बाइबल से कुरान तक। तो ये किताब है ईसाइयत के लिए। और फिर एक किताब और है जो सिंगल वॉल्यूम में है, पुरानी किताब है, वो पीडीएफ में मिल जाएगी, एजाज़े ईसवी। ये 4 किताबें हैं रहमतुल्लाह किरानवी साहब की जो बहुत शानदार हैं क्रिश्चियन मिशनरीज को टैकल करने के लिए, जिनको हर मुसलमान के पास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उमर मुबीन भाई कुछ और कहना चाहते हैं? किताबें मैंने दे दी आपको, बाइबल से कुरान तक भी याद है जी, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। उमर मुबीन भाई स्टेज छोड़ते, जो भाई कॉलर चले जाएं वो स्टेज छोड़ दिया करें। जिन लोगों से पहले बात हुई है वो ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, दूसरों के साथ फिर ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, फेसबुक के ऊपर जो लोग देख रहे हैं और यहाँ भी कुछ लोग हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर करके आया करें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس ایپس موجود ہیں, ٹویٹر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اور فیس بک بھی آپ کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے, موسٹلی میجورٹی لوگوں کے پاس ٹویٹر بھی ہوتا ہے, فیس بک بھی ہوتا ہے اور انسٹاگرام بھی ہوتا ہے. یوٹیوب کے اوپر شیئر کرنا اس طرح نہیں کامن ہے, کیونکہ کبھی آپ کو کمیونٹی میں ڈالنا پڑتا ہے, لمبا پروسیس ہے, اس طرح لگتا ہے. فیس بک کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ شیئر کر کے آیا کریں, آ کے پھر یوٹیوب پہ دیکھنا ہے یا فیس بک پہ دیکھنا ہے, جہاں بھی دیکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, مگر شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے. تو فیس بک پہ ہوں, ٹویٹر پہ ہوں, ری پوسٹ کریں لازمی کر کے, ایک بار پھر آیا کریں. تو جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو اپنی عادت بنائیں, جب بھی اسٹریم شروع ہو, یہ پارٹ آف یور ڈیوٹی ہے, پارٹ آف دا پلان ہے, اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی, تو میں نے کہا میں یاد کرواتا ہوں. اچھا, فیضان غور ہمارے ساتھ ہیں بھائی, پہلے بات ہوئی ہے؟ جی نہیں. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بھائی. جی خیریت سے سب؟ جی جی بھائی سب ٹھیک ہے. جی میرا یہ ہے, میری اپنی کمی ہے, مطلب وہ بتانا چاہ رہا, سدھارو کیسے اسے, بس یہ جاننا چاہ رہا میں تھوڑا. جی جی جی, سوال ہے تو سوال کی شکل میں رکھتے ہیں ضرور. جی جی, یہ ہے میں نماز نہیں پڑھتا. اچھا. اگر مطلب پہلے تھا, مطلب 5 ٹائم کی نماز مطلب بہت اچھے سے پڑھتا تھا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ مسجد کی طرف جانا ہی نہیں ہے, نہ قرآن کھولنی, پتہ نہیں مطلب کچھ عجیب سا ہو گیا. سستی ہے. ہاں بہت زیادہ, مطلب ہاں. مسجد کی طرف جانا ہی نہیں جاتا جا, اور کچھ کام نہیں ہے, اس پڑھ رہا ہے نا بس. اچھا, آپ کی جو مطلب اسٹریم ہے وہ میں مفتی صاحب سے بھی کئی بار سوچی بات کرنی, نہیں ہوئی. سنتا ہوں میں, دیکھتا بھی ہوں سب. تو مطلب کچھ طریقہ بتائیے آپ, کیا کرا جائے؟ جی علی بھائی, آپ کے پاس کیا سجیشن ہے؟ دیکھیں بھائی, پوچھ رہے ہیں کہ کام کرنا اس کا طریقہ کیا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ میرے بھائی جانتے ضرور ہیں, وہ تو آپ جب پڑھیں گے تو ہی پڑھی جائے گی نا. وہ اس تو کو اپنا پتا ہے معمول مجھے, بنائیں اور کوشش کریں یہ کام جہاں پر. جی وہ تو پتا جی, مجھے جب نماز آپ کو کا پڑھنی آتی ہے طریقہ, تو آپ پڑھیں نا. جی جی حفظ بھی کرا جی ہوا جی ہوں میں, اور مطلب وہ تو آتا ہے سب کچھ, بس بھائی مطلب بھائی 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 فیضان آپ نے سننا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ جی سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سنیں میرا بھائی. اوکے ہاں. بھائی جان. میں وہی عرض کر رہا ہوں فیضان بھائی, اگر آپ کو پڑھنی آتی ہے, فار ایگزامپل مجھے جیسے کہ آپ نے یہ بائک کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور مجھے بائک چلانی آتی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے, تو میں ضرور چلاؤں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نماز آتی ہے تو وہ پڑھنے سے ہی پڑھی جائے گی نا میرے بھائی. اگر آپ سستی کرتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. آپ اس کو پڑھیں, اس کا یہی حل ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اس کو اپنی ترجیحات میں لے کے آئیں. انسان وہی کام کرتا ہے جس کو وہ ترجیح دیتا ہے, تو پریورٹی دیں نماز کو بھی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور پڑھیں گے. جی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے اندر سے گھس کے کوئی ایسی بات کی جائے, جب تک آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس چیز کو, وہ چیز آپ کے لیے اہم نہیں ہو جاتی, آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اور کتنے کام ہیں جن کو آپ پریورٹی میں رکھ کے کر رہے ہیں, اور وہ کتنے اچھے کام ہیں. پھر سوچیں, غور کریں کہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو ان کاموں کی وجہ سے, یقیناً وہ کوئی بہت بہترین کام تو نہیں ہوں گے جو آپ نماز کو چھوڑ کے جن کاموں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں, تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو ایسے کام چھوڑ کے جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے اسی کو ترجیح دیں, اور اس کے بعد نماز پڑھیں. یقیناً آپ کا دل کرے گا پڑھنے کو, کیوں نہیں کرے گا. باقی جو کام آپ کر رہے ہیں جن کے اندر آپ کا ٹائم گزر رہا ہے, ان کو کمپیئر تو کریں کہ وہ آپ کو لے کے کہاں پہ جا رہے ہیں. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے فیضان بھائی, علی بھائی نے بڑی سمپل اور جٹ کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی دقت ہوگی. آپ خود سمجھ رہے ہیں جی پڑھی نہیں جاتی ہے, وہ سستی ہے, تو بس اس کو عادت بنائیں, اپنا تھوڑا سا اٹھیں. اس کے اوپر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ گھول کے آپ کو پلائیں اور صبح آپ اٹھیں وہ کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. گھول کے والی بات نہیں ہے, مطلب وہ تو پریورٹی ہے نا, علی بھائی نے بتا دیا آپ کی پریفرنس ہے. جاب کرتے ہیں آپ, بزنس ہے, جی کام ہے, کیا کرتے ہیں؟ جی جی ادھر جاتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں؟ ہاں ادھر جاتا ہوں میں صبح لگ بھگ 8 بجے, اور اور واپس؟ پھر تو واپس آتا ہوں لگ بھگ 6 بجے 5 بجے لگ بھگ, ایسا ہو جائے. تو 3 بجے 2 بجے کیوں نہیں آتے؟ 3 بجے 2 بجے نہیں آ سکتا. ہاں تو بس ٹھیک ہے, بس جس طرح یہ ہے نا آپ کی کہ جی اتنے جی بجے جانا ہے اتنے بجے آنا ہے, نہیں آ سکتا, جی جی اس میں کبھی سستی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ یہ جانا اتنی پڑتا. عادت ہو جاتی ہے کہ سنڈے کو بھی صبح اٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یار آج تو چھٹی ہے, جاؤں کدھر. ہاں ہاں جی, آٹومیٹک آپ سمجھا, آٹومیٹک آنکھ کھل جاتی ہے. تو بس سمجھیں, اپنے ماحول کو سمجھیں بھائی, یہ چیز ہوتی ہے.
عادت کی بات ہے. سستیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, مجھ سے میری زندگی میں بڑی ظاہری بات ہے, سستی ہے, بڑی چیزیں ہیں, مگر یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنی پریورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ کام ہے, اس طریقے سے لے کے چلنا ہے تو بات بننی ہے, اور یہ چیزیں صرف دینوی فائدے کے لیے نہیں کہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے, اس لیے نہیں کرنی, اس لیے کرنی ہے یہ چیزیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ یہ پریکٹس کیجیے. یہ چیزیں آپ کو آرگنائز کرتی ہیں, آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ کا رول کیا ہے دنیا کے اندر, اپنی کمیونٹی سے جوڑی رکھتے ہیں. بہت شکریہ, اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائی. شکریہ جی, السلام علیکم. شکریہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے علی بھائی کچھ لوگ تو عبادات اتنا کمیونٹی کے کنیکٹیوٹی کے لیے کرتے ہیں بالکل کہ ہمارے محلے کا ایک لطیفہ بڑا مزے کا میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی ایک بندہ تھا, اس نے محلے کے نا نکر پہ کریانہ سٹور تھا, یہ جو جنرل سٹور گروسری سٹور ہوتا ہے, تو یہ سٹور تھا, اس میں اس کا نا کو 10 سے 15 ہزار کا ادھار چڑھا ہوا تھا کھاتے پہ. تو وہ کہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے چلا گیا, تو جب واپس آیا تو دکان والے کو جا کے کہتا ہے یار میرا حساب کھول, میں عمرہ کر کے حج کر کے آؤں, میرا حساب کھول. اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, لگتا ہے ایک بار ہی حساب مکمل ہوگا بھائی کا. کہتا کھول تو. اس نے کہا جی. کہتا یہ جی صداقت قریشی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے کہا حساب حسوب تو بعد میں کروں گا, میں نے صرف یہ کہنا تھا سادہ صداقت قریشی نہ لکھ, آج کے بعد لکھی حاجی صداقت قریشی, بس یہ بتانا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے عمل یا ان چیزوں کے لیے وہ دنیاوی فائدے یا دنیاوی کنیکٹیوٹی یا اس طرح کی چیزوں میں کہ ساتھ نام کے یہ لگ جائے یا فلانا لگ جائے. ہمارے بڑے پیارے ایک استاد تھے, ہاں نا بالکل اس وجہ سے وہ کرتے ہیں. ہمارے علی بھائی ایک بڑے پیارے استاد تھے, بڑی محبت تھی ان سے, بڑا پیارا تعلق تھا, اللہ بخشے فوت ہو گئے. تو ان سے کبھی کسی نے ذکر کیا نا کہ یار یہ حاجی صاحب اور علامہ صاحب اور شیخ الحدیث اور مولانا یہ اپنے ساتھ لگانا آپ کو کیسا لگتا ہے, یا لگانا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب کیوں لگایا آپ نے اپنے ساتھ؟ کہتے ہیں جی حج کیا ہے تو اس کی نسبت سے لگا دیا. تو انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا پھر مصلی کیوں نہیں لکھتے اپنے نام کا شروع میں, نماز بھی تو پڑھتے ہو نا, یہ حاجی ہی کیوں لکھنا ہے؟ جی بالکل ہاں مصلی لکھ لو نا, نماز بھی تو پڑھنے جاتے ہو. تو اگر عمل کی وجہ سے کوئی ٹیگ لگانا ہے تو وہ بھی لگاؤ. تو یہ بڑی گہری بات تھی ان کی. جب میں نے یہ سنی ان کی مجلس میں بیٹھا تھا تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ یار اتنی احتیاط علماء کرام جو ہے نا, جو حقیقت سمجھتے ہیں اعمال کے پیچھے جو چھپی حکمت ہے, تو وہ جب سمجھتے ہیں تو وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ کسی پہلو کے اندر بھی آپ کو ریاکاری یا کسی ایسی چیز میں کوئی چیز نہیں دکھنی چاہیے کہ آپ, ہاں ظاہری بات ہے ایک بندہ مثال کے طور پہ حافظ قرآن ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ حافظ لگانا چاہیے لوگوں کو, میں صحیح بتا رہا ہوں, اور یہ میری ذاتی رائے ہے جو حافظ قرآن ہے. مگر یہ ہے کہ وہ لوگ لگائیں جنہوں نے حفاظت کی ہے واقعی قرآن کی, صرف کر کے چھوڑ نہیں دیا, یا رمضان کے مہینے کے اندر نہیں وہ آتے, بلکہ میں مسلمانوں کو کہوں گا کہ جو حافظ ہیں وہ قرآن کی واقعی حفاظت کریں. کیوں میری رائے یہ ہے, میں بتاتا ہوں کہ کیوں لگانا چاہیے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے, ہماری جنریشن میں جو حفاظ ہے نا, حفاظ کرام ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں, جنونلی یہ زندہ ثبوت ہیں قرآن کی حفاظت کا. واحد اسلام ہی وہ دین ہے جس نے اپنی کتاب کی حفاظت میمورائز کر کے کیا ہوا ہے. ان کا زندہ رہنا اور ان کا کثرت میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو نہ کوئی وید کا حافظ ملے گا, نہ کوئی آپ کو سناتن دھرم میں کوئی کسی کتاب کا حافظ ملے گا. 4 لوگ کہتے ہیں جی گیتا کسی نے کر لی, جی فلانا کر لیا. نہیں, وید ہے اصل آپ کا شاستر جو ہے. نہ کوئی بائبل کا حافظ آپ کو ملے گا. چلو نیو ٹیسٹیمنٹ کا ہی مل جائے, اور چلو صرف گوسپلز کا مل جائے, خمیس موسیٰ کا مل جائے, کوئی بھی نہیں ہے. قرآن کا حافظ موجود ہے الحمدللہ. یہ بہت بڑا قرآن کی حفاظت کا ثبوت ہے. تو اس کو ماتھے کا جھومر بنا کر لوگوں کو بتانا چاہیے, اور یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ حفاظت بھی ہو.
یعنی قرآن آپ کو یاد ہو, قرآن کے معانی مفاہیم آتے ہوں, یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جوید احمد غامدی صاحب سے یہاں اختلاف کرتے ہیں ہم. جوید احمد غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کے حفاظ جو اس وقت بن رہے ہیں مدارس میں, یہ ٹھیک ہے کیونکہ اتنے بڑے برین ہیں. یعنی ایک بچہ جب 8-9 سال کا ہوتا ہے, جب وہ حفظ کرنے جاتا ہے, کئی دفعہ تو 6-6 7-7 سال کے بچے حفظ کرنے جاتے ہیں, 8-9 سال کی عمر میں حفظ کر کے نکلتے ہیں مسلمانوں کے بچے, میمورائز کر کے. تو غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہمیں کیا اتنے برینز کو اتنی ایسی جگہ پر یوٹیلائز یا کنزیوم کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن جس وقت حفظ کیا جاتا تھا سٹارٹ میں, اس وقت تو مقصد تھا قرآن کی حفاظت. اب تو قرآن پرنٹنگ کے اندر موجود ہے, اب تو چھپ رہا ہے, انٹرنیٹ پر موجود ہے, ایپس پر موجود ہے. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن جو ہے نا وہ کہیں غائب ہو سکتا ہے یا کرپٹ ہو سکتا ہے یا تحریف ہو سکتی ہے. تو اب حفاظ کی ضرورت کیا ہے, اسی برین کو کسی جگہ پر لگائیں. یہ بولا جوید احمد غامدی صاحب, کہتے ہیں یہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اب ان بچوں سے حفظ نہ کروائیں بلکہ ان کو جناب یہ پڑھائیں. انہوں نے یہ رائے رکھی. مگر میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے نا, یہ منہ بولتا ثبوت ہے. پوری دنیا سے انٹرنیٹ کو غائب کر دیں, پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے سوشل میڈیا چلا جائے, ڈیوائسز کرپٹ ہو جائیں, ہم واپس جو ہے پتھر کے زمانے میں چلے جائیں یکا یک. الحمدللہ 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 الذی عافانا مما ابتلاہم بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہمارے پاس ایک بڑی مقدار کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن اپنے سینوں میں حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اسی بدولت ہے کہ یہ نسل در نسل تواتر کے ساتھ یہ رسم قائم ہے. تو جوید احمد غامدی صاحب نے چوک کے باہر سٹو. جوید احمد غامدی صاحب جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں. ہاں جی علی بھائی, عامر بھائی, آپ کی رائے میں آپ نے جتنی خوبصورت بات کہی ہے, میں تو حیران ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے ایسا جواب دیا ہے. میں یقین کریں بڑا شوق ہوں آپ کی بات سن کے, میں نے نہیں سنی ان کی بات, ویسے بھی میں نے انہیں اتنا سنا نہیں ہے, لیکن یہ بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے عجیب و غریب بات کہی ہے, جبکہ قوموں کی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے. بائبل والوں کے پاس ان کی اوریجنل زبان کے اندر کتاب موجود نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس زبان کو ڈیڈ کر لیا, اور آج جو ہیں وہ برے طریقے سے مار کھا رہے ہیں. میرے سامنے کسی نے سوال رکھا, کسی کرسچن بھائی نے, کہتے ہیں جی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچوں کو, آپ کے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایک لحاظ سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیا مفہوم ہے, یا اس طرح طریقے سے بھی اس نے سوال رکھا کہ کیا اللہ کو صرف عربی میں ہی سمجھ آتی ہے, کیا آپ عربی میں یہ نماز پڑھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا. تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ پیارے بھائی, آپ کو غلط فہمی کیا ہوئی, اور ہم مسلمان اس چیز کا اہتمام کیوں کرتے ہیں, ہم قرآن حکیم کو عربی کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں اور عربی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں, اور ہماری عبادات عربی میں کیوں ہیں, یا ہماری موسٹلی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ عربی میں کیوں ہیں. تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ اللہ کو سمجھ نہیں آتی کوئی دوسری زبان, اللہ کو تو سمجھ آتی ہے, لیکن ہم آپ کے والا کام کر کے جوتے نہیں کھانا چاہتے, ہم اس زبان کو ڈیڈ نہیں کرنا چاہتے جس طرح صاحب نے کیا. اب یہ وید والے اگر موجود ہیں, وید والے موجود ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اسکرپچر موجود ہیں سنسکرت کے اندر, لیکن اس کی ویلیو انہوں نے خود ہی ڈی ویلیو کر کے اس زبان کو ہی ختم کر دیا. جس زبان کے اندر ان کے ساتھ خدا نے کلام کیا, اس زبان کو انہوں نے ڈیڈ کر دیا. تو جب زبان ہی ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے شاید یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں کہ ان قوموں کے ساتھ جن تک کبھی خدا کا کلام پہنچا تھا, خصوصاً بائبل والوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے جب زبانوں کو ڈیڈ کیا ہے اور زبانوں کو استعمال ان کا چھوڑا ہے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. شاید ان کی ہسٹری جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے نہیں تھی. مسلمان بعض اوقات میں مانتا ہوں کہ لاپرواہی کر لیتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور اس لینگویج کو زندہ رکھنے کے لیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ حفاظ ہمارے آج بھی موجود ہیں پوری دنیا کے اندر, ساری کتابیں اگر ختم بھی ہو جائیں تو واحد کتاب قرآن ہے جو بائنے ہی ہمارے سامنے پھر سے موجود ہو. ساری کتابیں دریابرد کر دی جائیں تو باقی قرآن حکیم کے علاوہ کوئی کتاب بچ نہیں سکتی جو منصہ شہود پہ اپنی اصل فارم کے اندر آ سکے. اس کی وجہ ماشاءاللہ حفاظ ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہوا اس وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر جذبہ موجود ہے, ورنہ ہم بھی اسی طرح کر بیٹھتے جس طرح دیگر اقوام نے کیا. اور خدا نے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ سے جس زبان میں خدا نے کلام کیا, جس بھی قوم کے ساتھ, آپ نے اس زبان کو چھوڑ دیا. اس زبان کو چھوڑنے کے پھر نتائج یہ ہیں کہ پھر طرح طرح کی ٹرانسلیشنز آتی ہیں. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سناتنی بھائی کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ٹرانسلیشن, حالانکہ وہ ٹرانسلیٹر بھی ان کا ہی ہے
20-20 ट्रांसलेटर हैं और मफहूम का पता ही नहीं चल रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर इस तरह लोग जबरदस्त मनमानियां करते हैं, इस तरह फिर लोग मनमानियां करते हैं अगर ओरिजिनल लैंग्वेज को आप मुर्दा कर देंगे तो। जी आमिर भाई, मैं यही कहना चाहता हूं। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू की है इस चीज पर। हकीकत यह है कि इस्लाम में इसीलिए तफसीर बिर राय जो है उसकी नफी की गई है, और वो मुमकिन ही तब होता है कि जब ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ना वो आपके सामने हो। अब गामदी साहब असल में तफसीर बिर राय के दिलदादा हैं, और मनमानी राय उनको पेश करने की और पूरे सिलसिला जो एक उलमा है उससे हटकर बात करने की जवेदन गांधी साहब को एक आदत है, ठीक है, उनका शौक है, ज़ौक है। तो इस एतबार से मुमकिन ही नहीं है कि जब एक जुबान जिंदा हो उस जुबान में फिर तफसीर बिर राय हो नहीं सकती मन चाही। वो बाइबल के साथ या सनातनी किताबों के साथ तफसीर बिर राय हुई ही इसलिए कि इनकी अक्सरियत इस जुबान से गाफिल है, या तो जिंदा नहीं रख पाए, या अगर जिंदा भी है तो पढ़ता कोई नहीं, शौक कोई नहीं, किसी को ओरिजिनल जुबान समझ ही कोई नहीं। तो उनके लिए वो एक कोड बन चुका हुआ है। अभी किसी ने मुझे रील भी भेजी थी कि वो एक औरत है, वो किसी से इंटरव्यू कर रही है, उसने कहा जी आप क्या कहती हैं इसरो पे चंद्रयान पे चले गए ये वो। तो सनातनी बेचारे इसके कि चलो एक इंडिया की कलेक्टिव एक एफर्ट है जिसमें सारे भारतीय शामिल हैं, उन्होंने अपने सनातन की पढ़ गई। वो आगे से कहती है जी नासा के अंदर भी जल्द संस्कृत के अंदर कोडिंग आ रही है, वेरी गुड। वो बीबी तुझे पता है कोडिंग है क्या, वो लैंग्वेज क्या है? कहती है जी संस्कृत के अंदर नासा में तो कोडिंग आ चुकी है, अब इसरो के अंदर भी ये कोडिंग हम संस्कृत के अंदर लेकर आएंगे, वेरी गुड। हाँ, ये बीबी जी गोबर की कोडिंग नहीं है, ये पाइथन की कोडिंग है जी। तो पाइथन की कोडिंग जो होती है वो संस्कृत के अंदर नहीं कर सकते आप जनाब, हैं? धुआं मार जाएगा इंजन, और गोबर की और मूत्र की बो आने लगेगी। हाँ, गौ मूत्रीना, श्रीमद् भागवतम में लिखा है गौ मूत्रीना कोको कोरीना। ले जी आगे बढ़ते हैं। आर खान हमारे साथ है जनाब। जी जनाब। अस्सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं अमीर भाई? मैं बिल्कुल ठीक प्यारे भाई, आप सुनाएं। मैं सुना हूँ आपको, मैं 10 महीने से आपके स्ट्रीम में आता हूँ और आपके ट्राई करता हूँ, पर आपके स्टेज खाली नहीं होता है। जी 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 सर, इसीलिए आज खाली किया है। बिल्कुल, आपने जब बोला था ना कि आज नई आदमी को मौका मिलेगा तो मुझे पक्का विश्वास हो गया आज मेरा नंबर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम जो पुराने लोग हैं उनको इसीलिए साइड पे करते हैं ताकि आप लोगों के लिए जगह बन सके। लिंक मॉडरेटर देते जाएं। जी आर भाई। आप यकीन नहीं करोगे मैं कितना खुश हूँ आपसे बात करके। आए, ये देखो दोस्तों, दर्शकों, ये वजह है कि हम नए लोगों के लिए जगह बनाते हैं। कसम मोहब्बत, से। ताल्लुक, खुशी, ये सब मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अली रजा भाई से भी बात हुई थी मेरी 3 दिन पहले ही, इनसे भी काफी टाइम से ट्राई कर रहा था जब बात हुई थी। ठीक हो गया। तो अब मैंने सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, मेरे 2 सवाल है। अच्छा, ये एक आईडी बार बार आ रही है, वो कनेक्ट नहीं है, उनको मैंने हटा दिया है। अपने माइक और ऑडियो को अलाउ करें तभी आपको ले पाऊंगा ना। जी मेरा भाई, आर भाई जरूर करें। मेरा सवाल भी नमाज के ताल्लुक से था कि जब आज से कम 2 महीने पहले जब मैं नमाज पढ़ता था मैं, तो माशाल्लाह बहुत लज्जत और बहुत इबादत में मज़ा आता था मुझे, क्योंकि नमाज भी मैं पूरी दुरुस्त तरीके से पढ़ता था। पूरी नमाज मुझे अच्छे तरीके से आती है, मतलब कि उसका माना भी, और जो कहते हैं ना ट्रांसलेशन के साथ में जो अपन अरबी में पढ़ते हैं वो मुझे समझ में आता है, तो उसमें इंटरेस्ट ही अलग आता है मतलब पढ़ने का। पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरा भी 1 महीने पहले, तो वो ध्यान हटने लग गया मेरा वहां से। ये क्या वजह हुई, मैं इतना डिस्टर्ब कैसे हो गया? तो ये तो आपको सब गौर करना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता क्या हुआ। आमिर भाई, मेरा कहना है मतलब ये कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक तरह से उधर से ध्यान हट गया। मतलब मैं पढ़ता हूँ नमाज, अभी भी डेली पढ़ता हूँ मैं, नमाज नहीं छोड़ता हूँ मैं, पर फिर भी उसकी तरफ से मेरा दिल नहीं लगता है उसके अंदर के, यार ये टेंशन की वजह से वो उसके अंदर घुस क्यों नहीं रहा है भाई उसमें वो। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं समझ। लोग उस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो उनके अंदर की विल है, उसको कैसे बदलेंगे, चेंज करेंगे? यानी ये ऐसी बड़ी ही ऑब्वियस चीज है, बहुत सी ऑब्वियस और कॉमन सेंस की बात है। ये चेंज तो आपके अंदर आएगी ना, एक बंदे के अंदर। यानी कोई ऐसी उलझन हो जिसका जवाब देने की कोशिश की जा सके। वसवसे आते हैं तो अपने आप को बावजू रखें,
کوشش کریں زیادہ باوضو رہیں، کوشش کریں ذکر و اذکار میں رہیں، کوشش کریں کہ